اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب نصرت شیرازی صاحب انہوں نے مہربانہ دا اہتمام جناب زینب سلام اللہ علیہ دے صدقے نال اللہ پاک اپنے دربار قبول اور منظور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں ام المصائب دا صدقہ خالق کائنات قبول اور منظور فرمائے بی بی پاک دیاں مصیبتاں دے صدقے نال پارا چنار دے مومنین نو خالق آسودگی دی زندگی عطا فرمائے فلسطین دے مسلماناں نو اللہ پاک امریکہ اور اسرائیل دے ظلماں تو محفوظ فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یامرکم تحقیق اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا اللہ تمہیں امر کرتا ہے اللہ بندیاں حکم دے رہا ہے ان اللہ یامرکم اللہ تمہیں امر کرتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے میرے محترم سامعین جدو اللہ حکم کرتا ہے اللہ دے حکم نو معصوم دا نام مصطفیٰ ہے تے مصطفیٰ دے حاکم دا نام اللہ وحدہ لا شریک میرے محترم سامعین احکم الحاکمین دا حکم ہے اسی اللہ دے احکامات نو انشاءاللہ منکر تے اسی نہیں کدی بھی ہو سکتے اتنی ہو سکتا کہ اسی اللہ دے حکمہ دی نافرمانی کر دے ہوئیے کوتاہی ہو سکتی ہے میرا خیال ہے گجرا والی ہوندی ہے اتھے تو کوتاہی بھی نہیں ہوندی جویں تسی چپ کیتے ہو نماز اللہ دا حکم ہے میرا خیال حفظ آباد ہے تو بے نماز ہے ہی کوئی نہیں اج میں تساں مینوں حیرانگی نال ویکھیا ہے میں پیا نہ بھی اللہ دے حکم دی کوتاہی ہو سکتی ہے منکر نماز تے میرا خیال ہے کوئی نہیں چلو اینی کو مشہوری بڑی ہے صلوات پڑھو ایک اللہ میرے محترم سامعین اللہ نماز دا حکم دیتا ہے کئیاں بندیاں دی زندگی اس انداز نال قبلہ گزر رہی ہے کہ اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے حی علی الصلاۃ بھی کرنا چاہیا ہے حی علی الفلاح بھی کرنا چاہیا ہے حی علی خیر العمل بھی آیا ہے انہاں محسوس کیتا ہے کہ اذان ہوندی ہے پئی یا حکم نو حکم نہیں سمجھیا تے یا پھر کوتاہی کیتی تھوڑی جی انہاں ساری زندگی نوٹس ہی نہیں لیا کہ حکم مینوں ہو رہے کئیاں بندیاں دی زندگی روزیاں دا اللہ نے حکم دیتا ہے جی میں روزے آئے نے اوویں ٹر گئے نے نہ سردی اٹھے نے نہ دہی دا پتہ کیتا ہے بس اسے ہی ستا رہے نے 10-11 بجے اٹھ کے روٹی کھا دی انہوں نے پتا روزے کدوں آئے نے تے کدوں گئے نے حالانکہ روزہ رکھنا بھی اللہ دا حکم ہے کئیاں بندے کو پیسے ہے نے نصاب ہے نے انہاں کدی زکات کڈی نہیں نہ کدی پوچھیا کوئی اس قابل بھی ہے میرے محلے جی نو میں زکات دیاں حکم ہے لیکن ٹھیک ہے انہاں محسوس نہیں کیتا حج دا حکم ہے صاحب استطاعت نو پیسے بھی کول آئے نے امیر آدمی نے پھٹے بندے نے حج تے نہیں پہ جاندے حکم تے اللہ دا ہے نا کئی ایسے مہربان بھی اس دنیا تے اس ویلے موجود نے نماز روزہ حج زکات اس تو بعد حلال حرام زندگی چ کسے حکم تے توجہ نہیں دیتی صرف ایک گل دا پتہ ہے جدوں کوئی بندہ مر گیا نا انہاں جا کے آکھیا اچھا جی جو اللہ دا حکم تساں توجہ نہیں فرمائی کسے حکم تے انہاں توجہ نہیں کیتی البتہ بندہ مر گیا نا انہاں فاتحہ پڑھن تو بعد آکھیا اچھا جی جو اللہ دا حکم وہ اللہ دے بندے صرف مرن دا ہی اللہ حکم دیتا ہے اس تو علاوہ زندگی چ اللہ نے کوئی حکم نہیں دیتا میں بڑا آسان حکم اج دی مجلس وچ سنان لگا جی آسان نماز واسطے وضو کرنا پیندا ہے آخر سردیاں چ وضو بھی تے ایک مسئلہ ہے نا جڑا بندہ وضو کردا ہے تھوڑی جی کوفت کرنی پیندی ہے کچھ تکلف کرنا پیندا ہے زکات دینی ہوے تے ہاتھ نو جیب وچ ہاتھ پانا پیندا حج تے پیسے بھی لگدے نے تے نال کھجل خرابی بھی بتھیری جڑا میں حکم پڑھن لگا نا بے شک بکڑا مار کے پو میں سمجھنا اس موسم میں جڑا بندہ آکھے نا ہاتھ چوک کے نعرہ مارو وہ ظالم ہے میں بالکل نہیں آندا
حکم بیٹھا بیٹھا پورا ہو جانا انشاءاللہ. اچھا کئی حکم اللہ دے ایسے نے جڑے بہت آسان نے بیٹھا بیٹھا پورے ہو جاندے نے. جڑا میں حکم سنان لگا نہ قبلہ دے واسطے وضو ضروری ہے نہ مصلی ضروری ہے نہ مسجد جان ضروری ہے نہ کوئی ہتھوں پیسہ لگتا. چواں چو ایک کام بھی نہیں. وضو بھی ضروری نہیں حکم پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. حکم پورا ہو جائے گا. میں پہلے مثال نہ دے رہا کہ ایسے حکم دی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لو حکم پورا ہو بھی گیا. جی میں آکیا سلیموا تسلیما جنہ لوگوں درود پڑھے ہے انہوں اللہ دا حکم پورا کر دیتا ہے. اللہ فرمایا درود پڑھو. بیٹھے بیٹھے ہو گیا نہیں. لو جی ادوں بھی آسان. درود تے منہ نال پڑھنا پیا نا. ہوں جڑا میں اللہ دا حکم سنان لگا یہ صرف ذہن نال تعلق ہے پاگل نال دا تعلق کوئی. اللہ پاک نے حکم دیتا ہے نہ اٹھنا پینا جی نہ وضو تک نہ مسجد نہ کوئی پیسہ دینا پینا ہے. اللہ پاک نے حکم دیتا ہے ان اللہ یامرکم اے لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کیا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں. اللہ جناب علی بہت شکریہ. موضوع بہت شکریہ. موضوع جناب دے دین چاہ گیا یہ واسطے کتنے اٹھنا پینا ہے. بس ذہن تیار کر لینا کہ امانت اس کے حوالے کرو جو امانتوں کے اہل ہیں. یہ کدا حکم ہے جی؟ بس اینا ہی بولنا زیادہ نہیں. کدا حکم ہے جی؟ اللہ دا. لکھیا کدے وچ جی؟ قرآن وچ. نکلیا مصطفیٰ دی زبان چوں. اللہ فرما رہا امانتاں انہاں لوگاں دے حوالے کرو جڑے امانتاں دے اہل ہیں. ویسے اس گل نو قرآن وچ آن تو پہلا بھی بندے جانتے سن. قرآن نازل ہون تو پہلا بھی بندے گل جانتے سن کہ امانت کسے ایسے بندے کو ہی رکھی دی ہے جڑا اہل ہو. شکریہ مہربانی یار. قرآن دا نزول تے سرکار دو عالم تے ہویا. حضور نے اعلان نبوت نہیں کیتا سی اجے قرآن دا نزول نہیں سی ہویا تے اس تو پہلا بھی پورے مکے نو پتا سی کہ امانتاں کتھے رکھنی ہیں. کیا شکریہ مہربانی کمال ہے یار بہت مہربانی. میں پیانا پورے مکے دیا مشرکاں نو پتا سی. اچھا تہاڈا کی خیال ہے جڑا اللہ آکھیا امانتاں اہل دے سپرد کرو انہاں سارے مکے نے نبی کول پیسے اللہ دے حکم نال رکھے سن؟ اللہ نو تے مندے ہی نہیں سن. شکریہ. میں پیانا جی اللہ نو تے مندے ہی نہیں. اللہ دا تے تصور ہی انہاں کول کوئی نہیں. بت پرست نے سارے تے امانتاں سارے مصطفیٰ کو رکھیاں نے جنہیں اعلان نبوت تو پہلے اپنے آپ اہل ثابت کیتا انہوں محمد مصطفیٰ. شکریہ مہربانی کر مہربانی بہت شکریہ. یہ سارا مکہ نبی پاک کو امانتاں رکھدا سی. بینکوں تو کوئی نہیں سن جی. قومی بچت تو کوئی نہیں سی جی. اس قسم دی سکیم کوئی نہیں سی جی. سارے مکے دے امیر بندے ہی پیسے رکھنے ہوندے نے. غریباں کول ہوندا ہی کوئی نہیں رکھنا. انہاں کی امیر بندیاں نبی پاک کو امانتاں رکھیاں سن. سارے امیر بندیاں تے سارے جہان نو پتا سی کہ انہاں کول ہی امانتاں نے سارے جہان. میں حیران ہاں. ڈبل دروازے لگے ہوندے نے بینکاں نو. اگے سنگل وکھرے پائے ہوندے نے. گارڈ بار وکھرا کھلوتا ہوندا ہے تے پھر ڈکیتیاں ہو جاندیاں نے. ایڈی ایڈی کندھ سی نبی دی کندھ کسے نہیں ٹپی. اس گارڈ دا نام دس. مہربانی جی. آخر پیغمبر اعظم کول بندیاں امانتاں رکھیاں نے. کافر بھی جانتے سن کے امانتاں دا اہل کون. اچھا جی دنیا دی سبحان مہربانی. ایک تے کبا اہلیت ہے کہ ڈکیتیاں بینکاں چ ہو جاندیاں نے. کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جس بندے دا اکاؤنٹ ہوئے او دے گھر آ کے مینیجر تے کیشیئر تے سارے عملے نے آکھیا ہوئے اچھا جی جو اللہ نو منظور. میں کوئی نویں گل تو نہیں پہ کرتا. بینک نو اگ لگ گئی ہے. ایک میں ایسے محکمہ ویکھیا ہے اج ڈرائی کلینر ہوندے نا جتھے کپڑے دھوائی دے نے انہاں پرچی دے پیچھے لکھیا ہوندا ہے کہ اگ لگ گئی تے اسی ذمہ دار نہیں. بندہ پوچھے کہ آخر تہاڈا کام ہے انہاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے. باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ بینک دا سارا عملہ آیا ہوئے آکھے فاتحہ پڑھ تے فاتحہ پڑھ کے آکھے اچھا جناب
جو پھر اللہ نو منظور سی ڈکیتی ہو گئی پیسے نکل گئے نہیں بندیاں اہل کول اس واسطے رکھے ہوندے نے ضائع بھی ہو گئی تے ساڈی ضائع نہیں ہو گئی کمال ہے بھائی آباد رہو بھائی ڈکیتی بھی ہو گئی تے ساڈے پیسے ضائع نہیں ہون گے بینک نو اگ بھی لگ گئی تے ساڈے پیسے ضائع نہیں ہون گے کلمہ تو انہاں مرضی نال پڑھیا اے انہاں نو پتا سی اے قتل بھی ہو گیا تے ساڈے پیسے ضائع نہیں ساری رات تے آپ قتل دے ارادے نال کھلوتے رہنا کہ بلا اہلیت جڑی پیسے دے جب پڑھنا ایسا آیت تے میں اج گفتگو شروع کرنی ہے مالک صاحب اجے اودے تے میں گفتگو شروع کرنی ہے اجے میں پیسے والی گل پہ کرنا زیور اتھے رکھی دے نے جڑا اہل ہوے ایک اور بھی گل ہے ایک تے اہل ہوندا جڑا ایمانتدار ہوے شریف آدمی ہوے کسے ایسے کو نہیں رکھنا چاہیے جڑا واپس بھی کر چھڑے چلو او یارا پہلا تے اہلیت اے کہ رکھو دے کول جڑا واپس کر چھڑے وہ امین ہوے گا تے واپس کرے گا شریف ہوے گا تے واپس کرے گا اچھا نری شرافت اور صرف امانت داری یہ بھی اہلیت نہیں بندہ بینک چو حافظ آبادوں 10 لاکھ روپیہ کڑائے اگوں جانا ہوے کسے پنڈ چ وہ پنڈ دے راہ ہوے ایسا ڈکیتیاں دا خطرہ ہوے وہ کسے پنچراں دا کھوکھا نہیں ہوندا انہوں آکھے بھی یار روپیہ 10 لاکھ رکھ لا ایتھے کھوکھے چ تو شریف آدمی ہے بھلا مانس بندہ ہے اس واسطے تو امانت چ خیانت نہیں کردا وہ آندا بھائی جی میں شریف ہاں پر انہیں جوگا نہیں تو آنتے تاں واپس کراں گا کوئی میرے کو رہن دے گا میں تو اڈی رکھ لا میرے کو کوئی کھو کے لے جائے یہ دا مطلب ہے ایک تے شریف ہونا ضروری ہے اہلیت ہے تے دوسرا اے ضروری ہے کہ وہ ڈنڈی پٹی بھی قائم ہونا چاہیے ہے جڑا بندہ انجی غریب ہوئے وہ آندا بھائی جی میں شریف ہاں میں انہیں جوگا نہیں جنہ مولویاں ممبراں تے بہ کے نبی نو غریب مشہور کیتا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس کسے عرب دے بدو نو محمد آکھیا ہوئے میں انہیں جوگا نہیں کمال ہے آباد رہو یہ مطلب ہے سارے مشرکین مکہ نے حضور دی اہلیت تے پورا اعتماد سی امانت داری تے بھی اعتماد سی صداقت تے بھی اعتماد سی اور حضور دے جنہوں ڈنڈی پٹی قائم آندن اس معاملے وچ بھی حضور الحمدللہ مضبوط ترین سن اے وے دنیا دی امانت اے جڑی میں آیت پڑھی ہے اللہ فرماندا ہے امانتاں انہاں کو رکھو جڑے امانتاں دے اہل نے یہ وچ نہ کو پیسیاں دی گل ہے جی یہ تو لوگاں نو ویسے قرآن اترن تو پہلا بھی پتا سی کہ کسے اہل دے سپردی کری دی ہے عام بندے کو امانت نہیں رکھی دی اللہ کی کہنا چاہتا ہے اللہ کی کہنا چاہتا ہے او دے واسطے میں الیکشن دی مثال دیاں گا تاکہ جلدی جلدی میں دو آیتاں پڑھنا مثال ہے الیکشن دی کہ تساں یہ لفظ سنے ہون گے تو پتہ ہے الیکشن دے دورانیے چ ایک جملہ ہے بڑا مشہور فقرہ سمجھو وہ بار بار لکھا جاتا ہے کہ ووٹ قوم کی امانت ووٹ قوم کی امانت ہے حافظ آباد ووٹ چاندی دا ہوندا ہے پتل دا ہوندا ہے نہیں ووٹ کی کسی کے حق میں فیصلہ دینا اس کو ووٹ کہتے ہیں اور یہی امانت کیا بات بھائی میں پڑھے لکھا لوگوں نے گل کر ووٹ قوم کی امانت ہے تو سواڈی نظر ٹر گئی ان سارے جن ایم پی نے انہاں تے ایم این اے تے تسی کھنج گئے اس پاسے میں صرف ووٹ دی گل پہ کرنا ایک قوم دی امانت ہے ہویا یہ کہ جنہیں امانت رکھنی ہوئے فکر انہوں ہونی چاہیے یہ ووٹ ایسی امانت ہے رکھنا انہوں ایڈی فکر نہیں ہوندی امین کھجل ہوندے پھر دن تہاڈی کیا واہ بھائی واہ بھائی میرے عزیزو امین بوے کے کھجڑ پہ ہوندے نے ساڈے کو رکھ لو بے لوس خدمت بے خوف قیادت ایک لفظ بڑا خوبصورت ہے وہی مینوں سارے الیکشن چ پسند ہے باقی ساری ایویں بڑا کوئی لکھیا ہوندا ہے جڑا پسند ہوے پسند ہی ہوندا جی کیونکہ بساں پیچھے لکھیا ہوندا پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا مینوں جی الیکشن پورے چو ایک گل پسند ہے جڑا بندہ ووٹ منگن آوندا نا او دے نال اوتے لکھیا ہوندا ہے انج نہیں لکھیا ہوندا ہے لکھی چنگی گل ہی ہوندی ہے بے داغ ماضی کمال ہے یار سارے اٹھاؤ بے داغ ماضی جنوں اس گل دی سمجھ آ گئی پوری مجلس دے وچ یہ مطلب ہے ووٹ دی امانت بھی اونوں دینی چاہیے جدا ماضی اے تہاڈی خیر ہوے جدا ماضی
قرآن دی مینو عظمت دی قسم ہے، اس بے داغ ماضی دی وجہ تو اساں علی نو بلا فضل ملے۔ ہائے ہائے آباد رہو جناب۔ ووٹ دے کسے نو دینا ہی ہوندہ نا، کسے دے حق چ کھلونا ہوندہ نا۔ پیغمبر تو فوراً بعد علی تو بڑا بندہ سانو ملیا ہی نہیں جدا ماضی محمد دے ماضی جیسا ہوئے، جدا حال مصطفیٰ دے حال جیسا ہوئے۔ ووٹ قوم کی۔ آؤ جی زوار صاحب کرسی لے کے آؤ۔ اللہ پاک صحت کاملہ دے جی زوار صاحب نو دعا کر لو ایک مرتبہ اللہ خیر کرے۔ تو اڈا تے دعا تے بھی دل نہیں پہ کرتا کیا بیٹھا تو انہوں زوار میں زوار صاحب واسطے التماس کر رہے ہیں اللہ پاک انہوں بی بی پاک دے صدقے نال صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو اڈے بڑے پرانے مہربان نے تے اللہ پاک انہوں صحت کاملہ دے اینی محنت کیتی ہوئے تے پھر ویکھنا بھی نصیب ہوئے، کمزور ہو چکے نے۔ میں نو اجے تک نا یقین کرو ریاض شاہ صاحب بھول دے اس واسطے نہیں کہ آج ویڑا سی ریاض شاہ صاحب دا، یقین کرو کہ اتھے درس چ بیٹھے ہوندے ایڈے کم دے بندے اور ذری تے بیٹھے ہوندے تے جاندے اسی اینا سونا بنا کے تے وقت ویڑا دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ اس واسطے میں سمجھنا مولا تو ہم جزا دیو، کپڑا دیو، دوڑے دیو، سردی بڑی۔ اچھا جی کوئی گل انہاں بڑی محنت کیتی ہے تواڈے کول نے۔ اللہ پاک اصل چ باغ پکا ہوئے تو ویکھن دا سواد تے پھر آوندا نا ایک واری۔ اصل گل ہے پرانے لوگ جڑے نا جی قبلہ انہاں دا انی لطف رہندا، وہ کچھ بھی نہ کرن تے انج رش ویکھ کے پے آندے نے مولا شکر ہے رنگ لا دیتے، یعنی کم از کم انہاں دی ایک کرسی تے بٹھا دیو، دوڑ دے دو اس کرسی تے بٹھا، کرسی تے تسی بیٹھ جاؤ، مولا تانوں جزا انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی کرے گا۔ درود ایک مری پڑھو جناب سارے حضرات، مہربانی بٹھا دیو، کپڑا دے دیو، سردی بڑی ہے انہوں نے آ جانا بڑی بات ہے۔ میرے محترم سامعین میں عرض کر رہا ووٹ قوم کی، ووٹ قوم کی امانت ہے۔ یہ مطلب رکھنا اتھے وے جڑا اہل ہو، اہل ہو۔ اسی ویسے جدو ووٹ دینے ہیں نا ادو اہل سمجھ کے دینے، انہوں اہل سمجھ کے دینے ہیں۔ جنہوں اسی اہل سمجھ کے دینے ہیں نا 2.5 سال اجے نہیں گزردا تے آکھن لگ پینے اگوں کھلوئی بھائی۔ جنہوں اہل سمجھ کے پہلا ووٹ دینے ہیں اینا ساڈا معیار ہے، اے ساڈا میرٹ ہے کہ 2.25 سال بعد 1.5-2 سال بعد وہی بندے آکھن لگنے اگوں کھلو تو تے اسی نسل نو بھی ڈک جائیں گے۔ بندے پوچھتے ہیں یار تو ہی تے نعرے مار دے سو آگے بڑھو میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں، آگے بڑھو تارڑ صاحب ہم، اور تو انہوں ہو کی گیا ہے وہ آندھا سانو کی پتا سی ایسے اینجدہ نکل پینے، سانو کی پتا سی۔ یہ دا مطلب ہے یا بندے قبلہ ماضی تو بے خبر ہوندے نے تے ووٹ دین لگے، یا مستقبل تو بے خبر ہوندے نے۔ اللہ دین دی امانت ہونا دے حوالے کر دے جنہ دے ماضی تو بھی باخبر، صدقے جاواں جنہ دے مستقبل تو بھی باخبر ہوندے۔ میرے عزیزوں اجرا لفظ نا ووٹ قوم کی امانت ہے۔ کی یہ وہ ووٹ؟ ووٹ کوئی چاندی دی شے ہے، ووٹ کوئی پتل دی چیز ہے، ووٹ کسے سکے دا نہ ہے، ووٹ کسے نوٹ دا نہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ مور جڑی جو دیندے نے وہ بھی واپس لے لیندے تے جڑا بیلٹ پیپر ہوندا ہے وہ بھی وہ لے جاندے نے۔ وہ تسی کہ دے کے آئے ہو، کی دے کے آئے؟ آندھے ووٹ پان گئے اور یارہ ووٹ استعمال ہی کر کے آئے ہو، اپنے حق کے رائے دہی استعمال کر کے آئے۔ وہ کی یہ امانت؟ ووٹ قوم کی امانت ہے۔ کسی کے حق میں کھڑے ہو کے مہر لگا دینا کہ یہ ٹھیک ہے، اسی کو امانت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو غور نہیں فرمایا۔ میں الیکشن دا لفظ تاں استعمال کیتا، میں 2 آیتاں پڑھنا چاہوں۔ یہ تو پیسے دی گل کوئی نہیں، نہ اللہ کی ٹومباں دی گل کیتی۔ اللہ پاک فرماندا ہے امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کر دو۔ جڑی ووٹ امانت ہے یہ کی ہے؟ امانت ہے وہ کہ اس بندے دی نشانی تواڈے تک پہنچ دی ہے، آپ نہیں پہنچدا، نشانی پہنچ دی۔ آپ نہیں پہنچدا خدا دا نا جے، نشانی پہنچ دی۔ اس نشانی تے تساں مور لانی ہوندی ہے تے ووٹ اصل تک پہنچ جاندا ہے۔ سامنے نشانی ہوندی ہے، ووٹ اصل تک پہنچ جاندا ہے۔ سامنے نشانی اوے کوئی نہیں ہو تینوں اللہ نظر آونا، نشانی سامنے آئے، نشانی سامنے آئے گی تے ووٹ اللہ تک پہنچ جائے۔
میرے عزیزوں کسے تسی پیپلز پارٹی دے حق چ ووٹ دیتا ہے، تساں نون لیگ نو دیتا ہے، تساں کاف لیگ نو دیتا ہے، جیڑی بھی لیگ نو دیتا جے تسی حق راہ دا ہی استعمال کر کے آئے ہو، تسی مور لا کے آئے ہو کہ ٹھیک ہے، اے امانت ہے، اے امانت ہے۔ اللہ کیا جے ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلها، اور لوگوں انے وا مورا نہ لایا جائے۔ کیا بات ہے، اپنا حق اس کے لیے استعمال کرنا جو اس کا اہل ہے۔ میں کیا اسی اللہ اہل سمجھنے ہوں اور نکلتا ہی نہیں، اسی اہل سمجھنے ہوں سال بعد نہیں نکلتا، 2 سال بعد نہیں نکلتا۔ ادھروں دیکھو جی مہربانی، بسم اللہ، لو جناب ناصر نوتک صاحب الحمدللہ انہوں دی نشانی موجود ہے ساڈے وچ، اسی بہت اللہ دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ انہوں تو بعد انہوں دی نشانی موجود۔ اللہ پاک اس نوجوان نو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے اور باپ دی جگہ تے ساڈے سامنے ہمیشہ رہے۔ دعا کر دیتی ہن توجہ جی، میں خورے کی پہ پڑھتا میں کیا اللہ شکریہ، میں کیا اللہ چل بھائی ہوں چٹ لگ جائے گا انشاءاللہ، ایڈی کال نال نہیں کام، مٹھا کام جی ہاں۔ سبحان ہے توجہ ہے جناب، ہوں پھر یاد کرنا پینا کتوں پہ پڑھ دیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں کیا اللہ اسی اہل سمجھ کے دینے، وہ پھر مہینے بعد اہل نہیں نکلتا، سال بعد اہل نہیں نکلتا۔ ووٹ قوم دی امانت ہے، اللہ فرماندا ہے امانتاں اہل دے سپرد کرو۔ غلطی ساڈی کی ہے وہ من جانی چاہیے، غلطی من جان والا ہی بڑا ہوندا ہے، میں کیا من جانی چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے پہلی گل تے وے تسی دیندے ہو اہل سمجھ کے، وہ اہل نکلدا ہی نہیں۔ اہل کون ہے میرے کولوں ہی پوچھ لو کون ہے، کمال ہے تاکہ تانوں پچھتانا نہ پوے۔ میرا خیال ہے اس اہلیت نو اللہ کولوں پوچھ لینا چاہیے۔ اس جڑی امانت نو سپرد کرنا جی اہل دے، ادا کوئی تعلق نہیں جی کسے پیسے نال، کسے ٹومبا نال، کسے زیور نال۔ او دے واسطے میں 2 آیتاں پڑھنا جی۔ پہلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ تحریم چ پڑھن لگا، موضوع میرا یہ کہ امانت اس کے سپرد کرو جو امانت کے اہل ہے۔ مہربانی، سورہ مبارکہ تحریم ہے جی، 28واں پارہ ہے، آیت دا نمبر 10 ہے۔ 2 کو آیتاں پڑھنی ہیں، مجلس مکمل ہو جانی ہے، انہاں تے بھی تھوڑا ٹائم لگ جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، جو کافر ہیں نا ہم نے ان کے لیے قرآن میں مثالیں رکھی ہیں، کافروں کے لیے ہم نے قرآن میں مثال بیان کی ہے۔ میں کیا اللہ کا دی مثال فرمایا امرات نوحم و امرات لوطن، ایک نوح علیہ السلام کی زوجہ تھی، بیوی تھی، دوسری نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ وہ دونوں بیویاں تھی علیہ السلاموں کی، وہ دونوں بیویاں تھی علیہ السلاموں کی۔ میں کیا اللہ پھر فرمایا کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے گھر میں رہتی تھی، نیک بندوں کے گھر میں رہتی تھی، کمال بندوں کے گھر میں رہتی تھی۔ پھر اللہ فرماندا ہے فخاناتاہما، ان دونوں نے خیانت کر دی۔ کیا بات ہے، میرا موضوع ہے یہ جناب، ان دونوں نے امانت میں خیانت کر دی۔ میرا خیال ہے اپنی ایمانداری نال سامنے قرآن رکھ کے، یا کوئی حافظ قرآن ہوئے تو نہ سامنے رکھے، وہ دا حق نہیں بنتا ممبر استعمال کر دیتے دسے کہ وہ کیا خیانت تھی جو انہوں نے امانت میں کر دی تھی۔ کمال ہے، دووے علیہ السلام دیا بیویاں نے، اللہ فرماندہ ان دونوں نے امانت میں خیانت کر دی۔ انہاں نبیاں دے بوجھے پھولے ہون تے میں مجرم، نبیاں زیور بنا کے دیتا ہوئے انہاں ویچ چھڑیا ہوئے میں مجرم، انہاں دوہاں بیویاں دودھ وچ پانی پایا ہوئے۔ یارا کی خیر پتہ نہیں کرنا چاہیے کوئی امانت بھئی کیتی نے کہ نہیں،
امانت وچ خیانت کیتی نے. بڑے چنگے بندے سن دوویں، نوح علیہ السلام بھی تے لوط علیہ السلام بھی. وہ خائن نہیں سن، بیویاں خائن سن. میرا خیال ہے مومنین سوچ دن پہ یہ تے اللہ کافرہ واسطے مثال دیتی ہے. چلو اگے اللہ فرماندا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے بھی ہم نے ایک مثال رکھی ہے. میں کیا وہ کیڑی؟ اللہ فرماندا ہے امراتا فرعون، وہ فرعون کی بیوی تھی. کمال ہے یہ ہم نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں ایڈی نیک سی کہ روز دعا کر دی سی، اس قالت ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنتی ونجنی من فرعون وعملہ. روز اندر وڑ کے آندی سی جنت وچ میرا گھر بنا، جس فرعون جیسے ظالم تو میں نے نجات دے، میں دے گھر بڑی تنگ ہاں. اللہ فرماتا ہے جنت ہو جا. اے قرآن ہے، ہم نے جنت کے لیے میں اس کا گھر بنا دیا. وہ بندے ویکھ لو تے بیبیاں ویکھ لو، اے بندہ ویکھ لو تے بیبی ویکھ لو. تو اڈا کی خیال ہے اے قرآن ختمہ واسطے آیا سی؟ قرآن تراویاں واسطے آیا سی؟ قرآن مائسٹ پر نا، قرآن ہدایت واسطے آیا. میں نے دکھ لگا جی ایک عالم دین تھے، انہوں نے نام شاہ عبد القادر محدث دہلوی. اور سورہ مبارکہ ہود دی ایک آیت ہے جہدے وچ 12 سرداراں دا ذکر ہے. حضرت موسیٰ دے 12 نقیباں دا ذکر ہے. وہ 12 دے ذکر دے ظاہر جس قرآن دی سائڈ تے لکھ دینے کہ شاید اللہ نے وہ جو 12 کا ذکر ہے شاید ہمیں ہی سمجھایا ہے. اور شاید ہمیں نہیں سمجھایا، ہمیں ہی سمجھایا ہے. یہ شاید کتوں پا لیا؟ وہ قرآن ساڑھے واسطے ہے، شاید بچوں کتے پہلے. شاید ایک ایسی شاید ہے جی، شاید ساری گل تے بیڑا گرک ہو جائے. جہاز تے بندے اثار اعلان کردہ کیپٹن کہ حضرات ہم یہاں سے 40,000 یا 50,000 فٹ بلندی پر سفر کرتے ہوئے 7.5 گھنٹے کے بعد لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچیں گے. تو بندے چاہ بھی پیندے نے تو سو میں جاندے نے. جے وہ اعلان چاک چھڑے حضرات ہم یہاں سے اڑ رہے ہیں، ہم کل انشاءاللہ شاید. سبحان اللہ. میرا خیال ہے بندے چاواں پین گے، بندے سون گے، وہ بندے دی نیندر لوٹ جانی ہوئے. شاید وچ پائی نہیں تے سارا دین مشکوک ہویا نہیں. تا اللہ فرماتا ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. تے قبلہ میرا دعویٰ ہے قرآن اس لیے لا ریب ہے کہ محمد بے عیب ہے. شکریہ، مہربانی قبلہ. شک والی گل کوئی نہ کرو، مہربانی فرماؤ. اللہ نے ہمارے لیے ہی بیان کی. فرعون دی بیوی دی مثال وہ بھی ساڈے واسطے مومنہ واسطے، تے جڑیاں نوح تے لوط دیاں بیویاں دی مثال نے وہ کافراں واسطے. وہ تانوں میں دس دینا اے درس کی. میں سکول چ رہا، جڑے بچے نے ہوم ورک نہیں نہ کیتا وہ آندا سر جی مینوں ابا میرے کو پٹھے پواندا رہندا ہے، مینوں ٹائم نہیں لگدا. اچھا قصور اپنا تے ابے تے پاش، ابا میرے کو کم لیندا. حشر والے دن اللہ نے کمال کرنی. جدوں کسے بندے جا کے آکھیا نا یا اللہ میں چاہتا سا تیری عبادت کراں، روزے رکھاں، رات نو کھلو کے تیری بارگاہ چ گڑ گڑاواں، مینوں ایک چڑیل چمبڑ گئی سی. میں وہ دیکھ پورا نہیں آیا. کدی کوئی فرمائش کر دی سی، کدی کوئی فرمائش کر دی سی. اس میں اینا تنگ کیتا سی، انہیں میں تیرے بارگاہ چ کھلونے نہیں دیتا. میں انہوں ہی پوتاندا رہا. میں تینوں کی دس سکنا اگر کوئی بندہ آکھے کہ بیوی میری ٹھیک نہیں سی، کیونکہ ہوں تو پھر فوٹو بھی بندے ویکھ کے شادیاں بچے کرتے ہیں، ویڈیو بھی ویندے نے، بلکہ کئی تو نال ہی آئے ہوندے نے، آپ بھی رشتہ ویکھن اپنا بھی بچہ آئے ہوندے نے. وہ جڑے پرانے کو بزرگ بیٹھے ہو تانوں پتہ ہے وہ پھر قسمت پوری ہوندی سی پرانے زمانے. میرا خیال ہے ہوں میرا داد انہیں ہی دینی ہے جنہ دی قسمت پوری کھلی. اور پرانے زمانے چ ایک نا قسمت پوری ہوندی سی، انہوں کھول کے پتہ لگتا سی بچ کی. ادو قبلہ بچے ہو تہاڈا دور ہو رہے، آج تسی بیٹھے ہو نا بچ گئے. ساڈے دور چ پہلا تے ایک سہرا ہوندا سی ایدا، او دے اوتے پھلاں دا، گلاب دے دا، اوتے گٹے دا. جڑا کسے لیاندا ہوندا سی میرا نہ لایا جی. گال چ اتوں تک ہار ہوں سا، نہ پھپھی لان دینی سی نہ خالہ لان دینی. پہلے تو رولا پا جاتا سی میرے والا ہار اتنے رکھو. ساڈے والے تھلے پر جڑے اینے ہار اتوں تک کرو مسکین ٹرتا سی. ایک ہاتھ چ ہاکی تے دوجے چ جوتے دا ہاتھ، اونے آنگوں لے کے لگے پھرتے سن. وہ سہرا پچھوں کھ نہیں دستا. ہاں روٹی شوٹی کھان تو بعد چکتے سن.
جدوں منہ تو سہرا چکدا سی نا ادو بیبیاں آندیاں سن آئے انہوں اجے بھی نہیں سی پتہ لگدا آئے وہ تو بیچاری اندر جے بیٹھی ہوندی سی ضرورت ہی نہیں سی ہوندی کہ چھت تے آ کے جنج بھی ویکھے وہ بیبی بیچاری اندر بیٹھی ہوندی سی وہ شام ویلے جدوں گھر دو وجے جاندے سن ادوں پھر وہ برخوردار سہرا وداندا سی بھیڑاں چک کے رکھدیاں سن ادو اس مسکین بی بی نو پتہ لگتا سی کہ جنوں پچھلے ٹائم اج ڈیگر والے قبول آکھیا سی نا او آ تے بندے نو ادو ہی پتہ لگتا سی کہ جنوں میں قبول آکھیا او آئے جنیاں دیاں انج دیاں شادیاں ہوئیاں نے صلوات پڑھو الحمدللہ کوئی گل نہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارینج میرج مانتے سن کوئی گل نہیں اللہ پاک سب تے رحم کرے اور سب نو سلوک اتفاق دے وہ پھر بندہ آندا سی یا اللہ میں پھس گیا جڑے ویلے کوئی بندہ اللہ نو بہانہ بنائے گا نا میری بیوی بہت بھڑی سی اس تیری عبادت میں مینوں کرن نہیں دتی اللہ نو تے لوط دی بیویاں لیا کہے گا اینا نال وی بھڑی سی تیری سبحان اللہ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے جدو اے میرے نیک بندے انہاں نال گزارا کر گئے نے تیرے کول گزارا نہیں سی ہو سکتا اے تے گل آ گئی انہاں واسطے جڑے آندے نے ساڈی بیوی نے سانو عبادت نہیں کرن دی اللہ مثال تاں بیان کردا تے جے کوئی بیوی آکھے یا اللہ میں چاہندی سا تسبیح نماز بھی پڑھاں تے جمعہ بھی پڑھ تہاڈی خیر جنوں جمعہ سے داخلہ بھی نہیں آوندا وہ آکھے میں تے جمعہ بھی چاہندی سا تسبیح نماز بھی چاہندی سا آ جڑا جن مینوں چمڑیا سی اے مینوں لے دے گیا کسے بی بی دا کوئی اللہ لحاظ نہیں جے کرنا بہن میری تساں اپنا حساب دینا اساں اپنا حساب دینا اگر تساں کسے بندے دی شکایت کیتی اللہ کہے گا تیرا آسیہ تو بھی پیڑا سی کمال ہے او فرعون دی بیوی ہو کے مومنہ رہ گئی ہے تیرا تے فرعون نہیں سی نا انہاں دوہاں بیبیاں نے نوح علیہ السلام دی بیوی بھی خیانت کی تھی حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی بھی خیانت کی تھی موضوع میرا کی امانتاں انہیں کو رکھو جڑے امانتاں دے اے تہاڈی خیر ہوئے حافظ آباد خدا دی قسم نہ پیسے دی گل ہے ایتھے امانت کی یہ نہ کیتا سی پوچھو اپنے اپنے مولویاں نو کی یہ نہ بیبیاں خیانت کیتی سی چول بیچدیاں سن ٹوٹا وچ رلا دیندیاں سن دسے بھی نہ کوئی بندہ وہ یہی خیانت ہوندی ہے نا کٹھے چول ویچ چھڑے تے وچ ٹوٹا رلا کے ویچ چھڑیا دودھ لیاندا تے وچ پانی پا کے ویچ چھڑیا ایہو جہا کام کوئی دسن تو صحیح نا ایک ہی گل قبلہ ملے گی دوجی نہیں ملے گی ان کے دونوں شوہر حق پر تھے حق پر تھے انہوں نے اہل کو ووٹ نہیں دیا صدقے جاواں انہوں نے اہل کو ووٹ نہیں دیا تھا وہ بھی علیہ السلام کی بیوی وہ بھی علیہ السلام کی بیوی اللہ نے قیامت تک ہدایت کر دی جب کوئی حق کا ساتھ چھوڑ دے وہ نبی کی بیوی بھی ہو تو فائدہ نہیں ہوتا کمال یار جیڑی حق دا ساتھ چھڑ دے رہے نبی کی زوجہ ہونے کا بھی فائدہ اس وقت تک ہے جب تک وہ حق کا تھوڑے بندے بولے نے نبی کے رشتہ دار ہونے کا بھی فائدہ اس کو ہوگا جو حق کا ساتھ نہ دے گا وہ امانت میں خیانت کرے گا اس لئے پیغمبر آکھیا سی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق سبحان ہے مولا تو ان کے ساتھ شکریہ ایک آیت اور پڑھنی ہے جی صرف یہ ثابت ہو گیا یہ امانت کی شکریہ کہنا امانت کی حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ امانت ہے حق کو چھوڑ دینا یہ امانت میں خیانت ہے دوجی آیت سورہ مبارکہ انفال کی پڑھنے لگا جی 27 نمبر آیت ہے جی یا ایھا الذین آمنوا اللہ فرماندہ اے ایمان والو یہ جس دور چ آیت اتری سی اللہ پہ آندا سی یا ایھا الذین آمنوا ادو تہاڈا کی خیال ہے ایمان والے ونی کیا تو گئے سن حافظ آباد ہو گئے سن
وہ مکے دے ایمان والے، مدینے دے ایمان والے، عرب دے ایمان والے، جے شیعہ توجہ نہ سنو، جذباتی نہ ہو، تو پھر میں تمہیں منوا کے جانا ہے، اس دور میں ایمان والے صرف صحابہ ہوتے تھے۔ کی گل ہوئی؟ یا تسی دس دیو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جدو اللہ آندا سی تے مخاطب کون سن؟ صحابہ۔ تھوڑا ہی بولے ہو، اور باقی تے مشرک سن یا کافر سن۔ اللہ کافر انہوں سے یا ایھا الذین آمنو، اللہ مشرکاں نو آکھنا سی یا ایھا الذین آمنو، اللہ منافقاں نو آکھنا سی یا ایھا الذین آمنو۔ کینوں آکھیا؟ صحابہ دی واری تہاڈی آواز تھوڑی ہو جاندی ہے۔ چلو میں نعرہ حیدری، میں چنگی پلی ہے تہاڈی آواز، وہ تہاڈی چنگی پلی آواز ہے، تانوں کی ہو جاندا صحابہ دی واری؟ وہ جدو اللہ یا ایھا الذین آمنو یار آندا او دا مخاطب کون ہوندے نے؟ اور شکر ہے دل نال نہ بولو گے تو میں پڑھدا رہا، دل نال بولو۔ یا تسی دس دیو کوئی بندہ کہ جدو اللہ آندا سی یا ایھا الذین آمنو، کنوں آندا سی؟ علی نو آندا سی؟ علی تے امیر المومنین۔ صدقے جاواں، آباد رہو، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ یا ایھا الذین آمنو دا میں اے مومنو، کون سن مومن اس دور چ؟ ویکھ لو پھر 8-9 بندے بول دے نے تے باقی سوچتے نے پہ گھر جا کے پہلا کسی بڑے مولوی نو پوچھاں گے آکھیے کہ نہ آکھیے۔ کھلے دل آکھو میں ضامن ہاں، اس دور جس صحابہ ہی مومن سن تے مومن صرف صحابہ سن۔ ہائے ہائے سن، شکریہ کہ بلا میں نا یار یا ایھا الذین آمنو کون سن؟ کدی ایک باری سارے بول لو نا، کون سن مومن؟ صحابہ۔ میں اجے میں مطمئن نہیں ہویا، قرآن دی مینوں قسم، ایسے ایسے مومن صحابہ سن جنہ بطول دی دہلیز تے بوکر داڑھی بنا چھڑی۔ خدا جانے تسا کدو بولنا ہے، تواڈے منہ چوں کدی صحابہ نکلے گا نا، خدا دی مینوں قسم۔ کیا بات ہے، یا ایھا الذین آمنو کون سن پھر؟ شکر ہے ہن کچھ بندے بولے صحابہ، ہن اللہ انہاں نال گل کرن لگا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال۔ پہلے میں عرض کر دیاں سارے صحابی ایک جیسے نہیں، سارے صحابی ایک جیسے نہیں سن۔ تساں آیت دا ترجمہ سننا ہے تو مجلس مکمل ہو جانی۔ اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جی، اے ایمان والو جی، خالقہ جی سن رہے حکم کرو اس دور دے مومن۔ اللہ فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ، میرا موضوع ذہن سے، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا، ولا وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں سے بھی خیانت نہ کرنا۔ اللہ کی امانت میں بھی خیانت نہ کرنا، رسول کی امانت میں بھی خیانت نہ کرنا، اور اپنی امانتوں کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا۔ اور تم ایسے نہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ امانت کیا ہے اور امین کون ہے اور اہل کون ہے۔ انتہائی لطیف گل ہے، میرے کو پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بہانے کی گنجائش نہیں، تم جانتے ہو۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، بہانے کی گنجائش نہیں، تم جانتے ہو کہ امین کون ہے، امانت کیا ہے، اہل کون ہے۔ پھر میں تفسیر وہ پڑھن لگا جڑی اس ویلے میرے کو موجود ہے، یہ شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے، وہ بھی شیعہ نہیں، تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی دی تفسیر ہے تو وہ بھی شیعہ نہیں، معاف کرنا۔ یہ فرماتے ہیں دراصل اللہ منع کر رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی چوری نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ دا کی مطلب ہے اللہ اور رسول کی چوری نہ کرو۔ اللہ دعانے لائے سن، خربوزے بیچے سن، کی چوری اللہ دی ہونی سی؟ یہو جہاں گلاں میں کٹ داری نہ قرآن چوں، وہ یار اللہ دی چوری نہ کرو، کی اللہ دی چوری؟ وہ میں پڑھ دینا، جڑی لکھی نہیں وہ پڑھنا، میں کہڑا پڑھنا۔ فرماتے نے چوری اللہ اور رسول کی، کیا فرماتے نے دراصل جو اللہ کہہ رہا ہے نا، امانت میں ایمان والو خیانت
نہ کرو۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چھپ چھپ کے کافروں سے ملتے ہیں نا وہ امانت میں خیانت کا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، جو چھپ چھپ کے کافروں سے ملتے ہیں وہ امانت میں خیانت کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان مجھ پہ رکھتے ہو، کلمہ محمد کا پڑھتے ہو اور تعلق ان سے رکھتے ہو، یہی امانت میں خیانت ہے۔ ہن سورہ مبارکہ الممتحنہ پڑھن لگا، او دے وچ اللہ نے واضح کیتا ہے ہویا کی سی۔ آیت ذرا لمبی ہے تے میں نہیں پڑھدا، جنی ہو سکے جلدی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ فرماتا ہے اوے ایمان والو، پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کبھی بھی اس کو اپنا ولی نہ بناؤ جو میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن۔ کیا بات ہے، میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ جویں تساں سنے ہن میرا قصور نہیں، میرا دل کردا آیت پوری پڑھا۔ آیت ویسے ذرا لمبی، لمبیاں لمبیاں آیتاں سنن دی عادت انہاں نوں ہوندی ہے جڑے تراویاں شراویاں پڑھے۔ تواڈے کول تے لمبی آیت پڑھی ہے تے لوگ آندے نے مولوی تینوں ختم تے سدے آ، مجلس پڑھ، پڑھنا ساری آیت، آنکھوں تو پڑھ، ٹائم تو میرے کو کافی ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے ہو تم، ایمان والے ہو نا تم۔ اللہ فرماتا تلقون علیہم بالمودۃ، ایمان مجھ پہ رکھتے ہو، محبت ان سے رکھتے ہو۔ کیا بات ہے یار، محبت بھی نہیں مودت دی گل ہے۔ اللہ فرماتا تلقون علیہم بالمودۃ، ان کے ساتھ مودت کے پیغام بھیجتے ہو، ان کو مودت نامے لکھتے ہو، خطوں میں محبت کا اظہار کرتے ہو۔ کنہاں نال؟ اللہ فرماتا ہے یخرجون الرسول، جنہوں نے رسول کو مکے سے نکال دیا تمہارے دوست جیسے بن گئے۔ کی کرتے ہو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سنو وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، اگر تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو اور رسول کی رسالت پر یقین رکھتے ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، جب تم میرے راستے میں، شکریہ، جب تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو نا، میرے راستے میں، اور تمہارا مقصد کیا ہوتا ہے وابتغاء مرضاتی، اور تم چاہتے ہو کہ ہم پہ اللہ راضی ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ ہم پہ اللہ راضی ہو جائے تو بندہ رضی اللہ ہوتا ہے۔ سار اٹھاؤ بھائی، میں ادھر ترجمہ انج کر رہا ہوں کہ تم ایمان والو رضی اللہ بننا چاہتے ہو، ایمان والو تم رضی اللہ بننا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ واہ خالقہ کہ میں واضح کی تھی، اللہ فرماتا ہے حد ہو گئی، راضی مجھے کرنا چاہتے ہو اور تسرون علیہم بالمودۃ، مودت ان کے کرتے ہو، چھپا چھپا کے کرتے ہو، ان کی مودت رکھتے ہو سینے کے اندر۔ اللہ فرماتا اور سنو وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ پنجابی ترجمہ کرنا وارث شاہ نیڑے وے، حافظ آباد ہے تے وارث شاہ نیڑے وے، پنجابی ترجمہ کرا۔ اللہ فرماتا ہے اے لک لک کے انہاں نوں محبت نامے لکھن والے ہو، جدوں تساں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے نا، میں اندر ہی ہوندا جی۔ میرا خیال ہے ہن واضح ہوگا، اللہ کو کوئی شاید چھپ نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا سنو وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی ایسا کام کرے گا نا وہ سمجھو راستے سے ہٹ گیا، وہ سمجھو سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ ہونوں میں واقعہ پڑھنا پڑے، ہویا کی سی تے آیت آئی، ہویا اے کہ پیغمبر نے آکھیا کہ معاہدہ صلح حدیبیہ دا کافراں توڑ دیتا ہے، ہن سانوں بھی ڈکن والا کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے ہیٹر اس واسطے لگے نے کہ تسی سو رہو، قرآن دی قسم ساؤن واسطے نہیں لائے، صرف اس واسطے لائے نے کہ تانوں سردی نہ لگے۔ دو سوتے نہ ہوندے تو میں کیوں آکھنا، دو بندے سوتے نے صلوات پڑھو صلی اللہ۔ جس مجمع چ بندے سوندے ہون لوگ کہندے نے ہاتھ کھڑے کر کے نہ رلو، میں نہ نہیں پانچ کر کے نہ رلو،
مہربانی جاگ گئے وہ بھی جاگ گئے نا میں بڑی جاگ دی گل پہ کرنا اے قرآن ہویا ہے کہ پیغمبر نے آکھیا جانا ہے مکے زیارت کعبہ واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو کٹھیا کر کے آکھیا کہ کسے مشرک نو پتہ نہ لگے کیونکہ اسا لڑن تے نہیں جانا اسا تے زیارت کعبہ کرنی تے ہمیں پراپیگنڈا کرنگے وہ حضرت حاتب بن برہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سن انہیں ایک خط لکھیا مکے دے کافرانو کہ پیغمبر نے پروگرام بنا لیا ہے مکے جان دا انہاں سانو منع کیتا ہے کہ کسے نو دسنا نہیں پر تواڈے میرے تے پھر تعلق وکھرے ہی رہنا تواڈے صدقے آ کے اس آخیا پھر تعلق اپنے اپنے ہوندے نے پاویں نبی پاک نے منع کیتا ہے میں افسانہ نہیں پہ پڑھتا نہ کوئی مضمون بنا کے پہ پڑھنا میں حقیقت پہ پڑھنا اے قرآن دی آیت ادوں آئی ہے انہاں لکھیا کہ نبی پاک منع کیتا ہے لیکن میں پھر تانوں پتہ پرانے تعلق نے تو میں تانوں دس چھڑنا کوئی بندوبست کر کے رکھیا جی نبی آوندے جے پہ تے اسی بھی آوندے جے پہ انہیں ایک بی بی نو رکا دیتا یہ رکے پہنچان والیاں بڑے چر دیاں جے یہ کوئی نویاں نہیں پیدا ہوئیاں اس دور چ بھی کوئی ہوئے گی اس قسم دی وہ رکا لے کے بجاندی سی تو رکا لکانا ادو کیویں سی نہ تو ڈیلیٹ ہو سکتا سی نا بھئی بندے ویکھ کے ڈیلیٹ کر چھڑ دی انہیں لکایا سی جوڑے میں جوڑا تسی تو نہیں جانتے خیر تواڈے سارے تو میں ہی ہوشیار ہاں زیادہ وہ جڑے بیبیاں نے اپنے وال کنجے ہوندے نا گول انج کر کے انہوں کی آندے ہو ساڈے علاقے چ انہوں جوڑا آندے نے وہ والاں دے وچ اس خط لکایا سی تے جاندی سی پئی مکے پیغمبر نے مومنین اکٹھے کیتے یا ایھا الذین آمنوا اکٹھے کیتے تے پیغمبر نے فرمایا بھائی میں منع کیتا سی پر کسے بندے خط لکھ دیتا بی بی جوڑے چ لکا کے پہ جاندی ہے بندہ کو جا کے تو خط لے آوے تے بہت اچھی گل ہے تے جنہاں لکھے ہے انہاں نوں بعد وچ پوچھنے کیونکہ تفتیش شروع ہوندی تے بی بی 4 قدم اگاں ہی جانا سی نا پیغمبر فرمایا انہوں پہلا لے کے آؤ وہ بی بی ایڈی ہوشیار جس قسم دا بندہ جائے اس قسم دی قسم چک چھڑے جے کوئی جوان گیا ہے تو انہوں آکھے تیری جوانی دی قسم کوئی ضعیف گیا ہے انہوں آکھے تیری ضعیفی دی قسم جڑا کوئی تیز ترار گیا ہے انہوں آکھے تیری جباری تے قہاری دی قسم وہ پھر جناب نوے نوے مسلمان اعتبار کرنا لے یعنی مطلب ہے کہ اللہ دی قسم کھاندی ہے کدی جوانی دی قسم کھاندی ہے اور یقین کرو اتنی سادہ زمانہ سی دا لا رہا انہیں لا لیا تھا کہنے لگی میرے کو کوئی نہیں ویر میں صحیح گل پی کرنا تو انہوں پتہ ہے بی بی جھوٹھی بھی ہوئے تھے 2-3 بار آکھے نا پھر میں اتری جھوٹھی ہوئی نا پھر میں اتری جھوٹھی ہوئی بندہ آتا نہیں ٹھیک بندے کنے کچھ ہو گئے ہوتے نہیں انہیں 2-3 بار قسمہ چکیاں وہ بندے واپس آ گئے وہ ایڈے شریف اور سادہ بندے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ اس بیچاری کول کوئی وہ تے منتاں کر دیئے تے نالے قسمہ چک دیئے وہ دے کول کوئی نہیں ہن ساڈی بھی مجبوری ہے ہن جے کوئی بندہ آکھے نا ایتھے بڑے آوازاں تواڈیاں نکلیاں نے ساڈیاں تکے نال نکل جانیاں نے اودوں پیغمبر نے آکھیا اینا علی ابن ابی صدقے جمع شکریہ قبلہ بتایا جائے کہ علی کہاں ہے فرمایا آقا میں حاضر ہوں فرمایا یا علی ہن تے ہور چند قدم اگے ٹر گئی او دے کول رکا لے کے مولا گھوڑے تے سوار ہوئے او دے دوڑے جا کے آنج کر کے چکر دیتا حرام ہے جے پوچھیا ہوئے لگی سی آکھن شاہ جی کمال ہو گئی تسی کدھر اوتریاں بڑیاں ہوندیاں نے ہوجیاں وہ پھر چال پوسی کر دیا خوش آمد کر دیا واہ جی شاہ صاحب واہ جی واہ کمال ہو گیا تسی تے زیارت ہو گئی ہے میرے مولا فرماتے ہیں وہ رکا میرے ہاتھ میں رکھ کمال ہے بھائی کمال ہے وہ رکا میرے ہاتھ پہ رکھ جو کسی نے مخبری کے لیے مشرکین مکہ کو لکھا ہے وہ تھوڑی جی سوڑی پئی لیکن انہوں نے نا مولا آگے چارپٹ کٹ کے رکھ دیتا وہ دا میں پھر ملک صاحب بیٹھے نے میں بھی پرانے زمانے سے تھوڑا جا شاعر ہوں سا وہ پھر کدی کدی خیالات نو اپنی پنجابی زبان چ بیان کرنا جی میں اس سوڑیاں پہ کے رکا کٹ کے دیتا ہے نا میں نو انج لگیا جی بیان دی ہوئے ایک تے شاہ جی تسی سوڑے بڑی شدی بیٹھ تو آڈے صدقے ہوں رکا حیدر دے ہاتھ تے آیا دوجے ہاتھ میں مولا فرمایا چل تم ہی واپس ادھر کدھر ادھر
انہوں بھی گھر پہنچایا، انہوں بھی گھر پہنچایا۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر شکریہ کے بنا انہوں بھی او دے گھر پہنچایا تے رکا لیا کے نبی پاک نے دیتا۔ وہ جویں مولا علی رکا کٹ کے دیتا نا نبی پاک نے، وہ جنہاں نوں اسدا لایا سی انہاں نوں بڑا غصہ آیا او دے تے۔ وہ حضرت علی دے دوڑے آ گیا، او سکا یا علی لب گیا رکا، فرمایا لب گیا کتھوں؟ فرمایا او دے کولوں ہی۔ وہ آکھن لگے دیکھو جی ایڈی اتری تو پیڑی، وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں، علی فرماتے ہیں اور رسول کہتا تھا کہ اس کے پاس رکا ہے۔ صدقے جاواں وہ تو کہتی تھی کہ اس کے پاس رکا نہیں، اور میرے پیر علی کی فرمایا ہاں وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس نہیں، اور ادھر مصطفیٰ کہتے تھے کہ اس کے پاس ہے۔ دووے میں پیش طبقے کر دیتے نے 10 مولوی، ان میں اہل کون ہے؟ آباد رہو بھائی، امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے۔ ہن جڑی گل لکھی ہے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے، وہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو۔ وہ ارشاد فرماندے نے میرے کو اس ویلے جی ہوئے 54 منٹ ہو گئے، 6 منٹ گھنٹے چ باقی نے، تھوڑا جا لیٹ کھلوتا بھی ہاں، ایتھے ہن اگے نہیں پڑھنا چاہتا یار، زندہ صحبت باقی، دوبارہ موقع ملیا تینوں بیان کر دیا گا، اسے نہیں اگو یاد کراؤ گے تے دے تک بڑے میں دلائل اجنیاں نشانیاں نے نا یہ حافظ آباد واسطے رکھیاں سن، وہ ساریاں وچ ہی رہ گئی ہیں۔ ہن ایک جملہ پڑھن لگا جی، وہ فرماتے نے کہ حضرت حاتب کو نبی پاک نے پوچھا ہن تسی دسو جی تساں کیوں لے؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لفظ لکھے فرماندے نے انہوں نے کہا عذر پیش کیا اور کہا کہ میرے اہل و عیال مکے میں ہیں، میں کافروں سے ذرا سلوک رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کا ذرا خیال رکھتا ہوں۔ اینی کو گل ہے اور ککھ تہاڈی کیا بات، اینی کو گل ہے اور ککھ بھی نہیں۔ اگے اے مفسر اپنے کولوں لکھ دیں جنہوں انڈر کاماز آندے نے، اگے لکھ دیں کہ یہ حضرت حاتب سے بڑی خطا ہوئی، حضرت حاتب سے پھر بولو جی بڑی خطا ہوئی، لیکن وہ بہشتی ہیں، لیکن وہ جنتی ہیں، کیونکہ بدری صحابی ہیں اس لیے وہ جنتی ہیں۔ اسی ڈک سکنے ہیں کوئی جنت جاندہ ہوئے تھی ہگے کھلو جانا پیسا نہیں جان دینا ٹر جان، لیکن خطا کر کے معافی مانگ کے جنت میں جانا اور ہے جنتیوں کا سردار ہونا۔ کیا بات ہے، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، رب کعبہ دی قسم اجرا لوکاں ساڈے مگر گل آئی ہے نا، اے منکر نے اے مندے نہیں مندے، میں اج دسن لگا کی ہے وہ جڑا نہیں مندے، او کی ہے جڑا نہیں مندے۔ سانو تے لوکی اونجی منن والے آندے نے، پورے پنڈ تے عالم کوئی نہ ہوے تے لوگ آندے نے ایتھے منن والے دا گھر کوئی نہیں۔ وہ یارا اسی تے ہے ہی منن والے ہاں، جڑی اصل گل ہے قبلہ صرف ایک ہے، او کی رب محمد دی قسم خطا بندوں سے ہو جاتی ہے اور چلو کی نہیں بھی تو ہو جاتی ہے، ایک گنجائش ہے۔ جننے زمیندار کچہری آئے ہوندے نے انہاں دے منڈے قتل کیتا ہوئے، انہاں کدی نہیں آکھیا ساڈے منڈے نے قتل کیتا ہے، اور کدھر آئے ہو چوری صاحب، وہ اندر منڈے کولوں قتل ہو گئے، منڈے کولوں قتل یعنی او ہی ہو گیا، منڈے کولوں قتل ہو گیا یعنی او ہی ہو گیا، ساڈے منڈے دا قصور کوئی نہیں۔ جڑا بندہ غلطی کردا ہے اوندا غلطی ہو گئی، یعنی غلطی ہی ہو گئی ہے، میں کچھ نہیں کیتا، چل انج کر لے۔ لوگ گنجائش نکالتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اس نے غلطی کی، اس سے غلطی ہو گئی، ہم ہاتھی اسے مانتے ہیں جس سے غلطی ہو ہی نہ سکے۔
صدقے جاواں مولا کائنات دی مینوں قسم ہے انہاں دوجی گل لکھی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے نا امانت میں خیانت نہ کرو، آ کے پڑھ لو، اے نشانی لگی ہے۔ اور فرماتے تھے کچھ لوگ مال غنیمت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ مال تسی میرے لو نا آج کھول کے ویکھو، سانو تے نصیب ہی نہیں نہ ہویا مال غنیمت، سانو کی وہ ساڈے نصیب وچ کتھوں؟ جنہاں دے نصیب چ مال غنیمت ہویا ہے وہ امانت وچ خیانت کر جاندے سن۔ اللہ فرمایا اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، مکا دیا مجلس۔ حضرات گرامی منکر ہونے کی بات نہیں، جو امانتوں میں خیانتیں کر دے پھر معافی مانگے وہ بندے اور ہیں، اور جس کے سپرد محمد امانتیں کر دے ہاں وہ اور ہے۔ شب ہجرت حضرت امیر المومنین امانتاں واسطے ستے سن، کادے واسطے ستے سن؟ امانتاں واسطے۔ ایک بندہ بعد بیٹھے ہجرت تو حضرت علی نو کہنے لگا پھر ادھر سو گیا سو؟ فرمایا سو گیا سو۔ کنی دیر بعد؟ فرمایا لمحہ پیندا ہی سو گیا۔ اس کے تانوں یقین سی رات نو بندے آنے؟ فرمایا آکھن والا صادق ہوئے تے سنن والا علی ہوئے، مینوں کیویں شک پینا سی کہ کوئی نہیں آنا؟ کہنے لگا تانوں پتہ سی بندے آنے نے تو پھر تسی کیویں سو گئے؟ فرمایا وہ بھی یقین کی وجہ سے، بندوں کے آنے کا بھی یقین تھا اور اپنے بچ جانے کا بھی یقین۔ وہ کہنے لگا او کیویں؟ آؤ اے علی اہل، میرے مولا فرماتے مجھے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا آج لیٹ جا پرسوں مدینے آ جانا، آج لیٹ جا پرسوں امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ علی فرماتے جدو نبی آکھیا نا پرسوں آ جائیں، میں لمحہ پیا تو منہ تے چادر لے کے سو گیا۔ کس نیت نال؟ فرماتے نے ہن میں طے کر لیا آتے ہیں تو آتے رہیں، حملہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مارتے ہیں تو مارتے رہیں، خصمانو کھان میں پرسوں مدینے جانا۔ امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ پورے مکے دی نظر چ محمد اہل ہے، مصطفیٰ دی نظر چ حیدر کرار ہے۔ اساں علی دے حق چ ووٹ دیتا ہے، امانت چ خیانت نہیں کیتی۔ اور جڑی بی بی دی شہادت دی رات منائی جا رہی ہے، اس بی بی دا ایک لقب ہے امینۃ اللہ، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنا۔ کیونکہ پیغمبر نے آج چک کے آکھیا سی ہاں سے ہی زینب، اس بچی دا میں نام نہیں رکھدا، اے دے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اے علی جیسے باپ دی زینت۔ علی عابد جتنے بڑے عابد نے، بی بی او دی عبادت دی بھی زینت ہے۔ علی جڑے بڑے زاہد نے، مخدوم حضور دے زہد دی بھی زینت ہے۔ علی جڑے بڑے امین نے، بی بی حضرت علی دی امانت داری دی بھی زینت ہے۔ آواز ایک عرش تو آئی جے، ہاتھ پہ غیب جو آئی جے، دل سنبھال کے سننا کرو دل ڈاڈا۔ میں یہ روایت پڑھو، جدو بلدے خیمے چو سجاد نو چوکے نکلی ہے نبی، تہاڈی آئے نہیں بلند ہو گئی ایڈی جلدی۔ جدو سڑتے خیمے چو حضرت سجاد نو کانڈ تے چوکے حجت نو بچا کے خیمے چو باہر نکلی ہے نا، آج نظر پئی ہے نا ہجوم تے بیگانیا تے بی بی فرمایا واہ جاوا، عرش تو آواز آئی، ویرانو بھی بھول گئی ہے چادر دی وجہ۔ کسے ویر دا وین نہیں کیتا، کسے پتیجے دا وین نہیں کیتا، پردے نو رون والے عزت دار باپ دی عزت دار بیٹی، انتی امینۃ اللہ، تو ہی تو اللہ کی امانتوں کی امینہ۔ ایک جملہ پڑھ دینا جی صرف، میں پرائمری سکول کرسچن سکول چکیتا ہے، میں پرائمری کرسچن سکول چکیتی، پرائمری یو پی چرچ پرائمری سکول، یو پی چرچ، چرچ گرجے کو آتے، گرجے نال ملحقہ وہ ہے سی، ساڑھے پہلے سکول جی ہو سی، اساں اتھے تعلیم حاصل کی تھی، 5ویں جماعت تک، میاں بیوی اتھے ٹیچر سن، وہ دوے پڑھا دے سن، بیبیاں بچیاں تے بچے کٹھے پڑھ دے سن، چھوٹے چھوٹے بچے 5ویں جماعت دے کڈے کون دے، میں پورے بسوک نال تو انکار سن۔ وہ پھر جڑے بچے ہوم ورک نہیں سن کر دے یا کام ٹھیک نہیں سن کر کے آن دے، انہوں نے مرغا بنایا جاندہ سی، بڑی پرانی گل ہے، یعنی کان پھڑ دو،
وہ پتہ نہیں انہوں دا ایک دستور سی، وہ جدو ساری کلاس شور کر دی سی نا تے ماسٹر صاحب عیسائی سن، انہاں آکھنا پہ سارے بچے کن پھڑ لو تے بچیاں کھڑیاں، بچیاں کھڑیاں، وہ صرف کھڑیاں رہندی، انہوں نے سزا یہی سی کہ بچیاں کھڑیاں رہو، بس وہ کھڑیاں۔ سانو مارتا بھی سانو، بچیاں نے سامان۔ تو اڈی ہائے میرے تک کیوں پہنچ؟ عیسائیوں دا سکول سی، انگریز آ کے نہ ساڈا قبلہ امتحان لیندے سن تے وہ پاس کردے سن۔ اس دور انسپیکٹر آندا سی، سالانہ معائنہ انہوں آندے سن، سالانہ معائنہ کردا سی، وہ فیل پاس کردے سن۔ جے ٹیچر سن نہ ساڈے، وہ مقصد چلے گئے کورس واسطے، کوئی مہینے واسطے، وہ دی جگہ تے کوئی ٹیچر دوجا آ گیا، انہوں پتہ نہیں سی اس ماحول دا شاید۔ وہ مینوں یاد ہے، اس آخیا کیوں شور کر دے، تو کتنے ہے، تو کھڑے ہو جو، سارے کھڑے ہو گئے، آ جائے منڈے نے ایک کن پھڑ، منڈیا کن پھڑ، نواں بندہ آیا سی، ایک بچی نو آخیا تو کام کیتا ہے سکول دا ہوم ورک، کل بھی تینوں آخیا سی، پرسوں بھی تینوں آخیا، اس آخیا نہیں سر جی، اس اینج کیتا، یہ جہاں میں اس آنج کیتا نا وہ ڈگ پئی، وہ پیچھے ہٹ گیا، ماریا نہیں اسے، ماریا نہیں، میں پہلا اس آنج کیتا، انہوں پنجابی جاندے نے چپیڑ اگری، جہے ویلے اس چپیڑ اگری ہے نا تو وہ بچی ڈگ پئی، وہ کمبن لگ پئی، وہ دی حالت ہی غیر ہو گئی، وہ پیچھے ہٹ گیا، چل چل بیٹھ جا بیٹھ جا۔ اگلے پڑھ کے پنچایت سکول لے آ گئی، وہ سکے تیاں نو بھی انج کری دے، دکھ ایک کھا گیا، سانو آباد رہے، ساڈے جیسے عام لوگوں دی تیاں سن تے ماریا بھی کسے نہیں، نہ چپیڑ کسے ماری ہے، نہ تماچا ماریا ہے، نہ انہیں سوٹی ماری ہے، صرف آنج کر کے ہاتھ ہو گرے ہے، اور لوگوں دیا تیاں نو تے صرف آنج کریے تے بندے پنچایتاں بنا لیندے نے، بڑا ماریا نے علی دی بیٹی، اینا ماریا نے بی بی زینب ٹھول آ کے دیوار نال نہیں سن بیس کرا، جناب زینب مدینے آ کے ایک کھجور تے درخت متھا لا کے بیٹھے سن۔ حضرت سجاد نو کسے بندے پوچھے تہاڈی پھوپھی نے، فرماندے نے میری پھوپھی نے، تے متھا لا کے کیوں بیٹھے نے؟ فرماندے نے تھک پے نے، جنہوں نے کہنا تھک پے نے، میرے مولا کیا ہو سکے تھکے تے ٹول آ کے بیٹھے نے، خون رو کے میرے چوتھے امام فرماندے نے نہیں ٹھو لگدی، تو نہیں لگتی میری پھوپھی نو بڑا ماریا بات۔ تو اڈی یہ سہائے میں چھڑن لگا، کدی فاتحہ کھن گئے ہو؟ اے مقتولاں دیا کرنا سی یار فاتحہ، اسی مرد بار فاتحہ نے منہ تے ہاتھ پھیڑ کے بہ جانے، اے جیاں ساڈیاں تیاں بھیناں نے، نال کوئی بہن گئی ہوئے نا ساڈی یا مستور کوئی گئی ہوئے رشتہ داراں تے، وہ اندر جاندی ہے جتھے بیبیاں بیٹھیاں، جتھے مقتول دی بہن بیٹھی ہوئے نا وہ دے کول جا کے پہلا وہ دے گل لگدی، وہ پھر وین بیبیاں کر دیا۔ یہ جڑا گل لگنا ہوتا ہے نا جی، یہ ایڈا اہم ہے، یہ عرب بھی اس طرح سی، ایتھے بھی اس طرح ہے، یہ مستوراں اپنے دل دا غبار گل لگ کے کڑ دیا نے۔ کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ مقتول دی بہن اتنے بیٹھی ہوئے، بی بی آوے افسوس بھی کرے، اتنے بہ کے ٹر جائے، وہ بعد چ افسوس کر دیے تے آندی ہے آئی ہے سی، آباد رہے کدی نہ روے، آئی ہے سی پر میرے گل نہیں لگی، میں انہاں اکھاں نال قبلہ روایت پڑھی ہے، آڑی شام غریباں آئی ہے نا، شام غریباں، شام غریباں حضرت رقیہ نے ایڈا بڑا بیان کیتا ہے، بی بی زینب کول بہ کے فرماندے نے میرے گل چباواں پا کسے نہیں ہونا، جس بی بی نے آکھیا نا رات نو میرے گل چباواں پا، اس بی بی دے متعلق میں ایک روایت پڑھی ہے، حضرت فاطمہ کبریٰ دی معرفت رکھ دے نوجوان، حضرت فاطمہ کبریٰ میرے مولا دی بڑی بیٹی، وہ روایت کردے نے ادو صدیقہ میں راویہ کیڑی کربلا دی تینوں دسا، حمید ابن مسلم دی روایت نہیں پڑھ رہے، میں مخدومہ دی روایت پڑھ رہے، میرے مولا دی بڑی بیٹی، بی بی فرماندی شام تو بعد تے رات تو پہلا، اسی روزہ رات نو کھول لیا کہ شام نو کھول لیا؟ جلدی بولو جی، رات نو، شام جدو ہوندی ہے تو سورج غروب ہو جاندہ ہے لیکن رات نہیں ہوندی، وہ جرا وقت ہوندہ ہے درمیانی، بی بی فرماندی ہے اے وقت سی، دن ڈب گیا سی تے اجے کالی رات نہیں سی آئی، تو میں اپنی پھوپھی ویکھی تے سر تے چادر کو، بس یہ جملہ سن لو تو میں نے اجازت دی،
بی بی فرماتی ہے میری پھپھی کے سر تے چادر کوئی نہیں سی، چادر میری بھی کوئی لے گیا سی، چادراں لتیاں نے نیزیاں نال، ہر بی بی دے چہرے تے خون سی، والاں چ خون سی، آج مار مار کے لاندے رہے۔ بی بی فرمایا میں اپنے والد گرامی دا سر نو کے سلامتے ویکھیا تے اماں پھپھی اماں دے سر تے چادر نہ ویکھی، آخری جملہ ہے تے بی بی فرماندی میں دوویں ہاتھ انج کر کے آکھیا اماں میں تیرے گل چ باواں پا کے رو لواں، یہ ایک وین پڑھنا ہے، میں تواڈے گل چ باواں پا کے رو لواں۔ فرماندے نے پہلی باری زندگی چ میری پھپھی میری گل سن کے تے 2 قدم پیچھے ہو گئی، آج جدوں 2 قدم پیچھے ہوئی ہے نا بی بی، تانوں پتہ ہے یہ حضرت زینب عالیہ نو بہت پیار سی اولاد شبیر نال، جڑے ویلے بی بی 1 قدم پیچھے ہوئی ہے نا، بی بی پاک فرماندے نے میں گھبرا گئی، میں کیا پھپھی میں تیرے گل چ باواں پانا چاہنی ہاں تے تو مینوں گل چ باواں کیوں نہیں پان دیندے؟ دوواں ہتھاں نال میرے دوویں ہاتھ پھڑ کے میری پھپھی نے آکھیا بیٹا ایتھے ہی کھلو کے رو لے میں بڑی اوکھی ہوں۔ تساں نہیں غور فرمایا، حضرت فرماتی ہے نا دن ڈب گیا سی، تھوڑا تھوڑا چانن سی، میں کیا اماں ایک واری مینوں ویکھن دے تہاڈا ایتھے ہاتھ کیوں نہیں لگدا؟ آ جڑا تساں گلاف پایا ہے نا آ میز تے اے دے اوتے ہے قرآن پہ میں پڑھیا ہے، بی بی فرماندی ہے جدوں میں پھپھی دے وال گردن تو تھوڑے جے ہٹا کے ویکھیا تے میری پھپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا، شاید کسی بندے دی آنکھیں جان سوئی آ جائے، میری پھپھی دے جگہ سیاہ ہو چکی سی، تو میں پوچھیا پھپھی اماں تانوں ایتھے کی ہویا ہے؟ آخری جملہ فرمایا بیٹا سجاد نو مارن آئے سان، کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھبے ہو جاندی سا، مینوں مارے آئی جمعے دیاں نمازیاں، مینوں مارے آئی قرآن دیاں کاریاں، مینوں مارے آئی مؤذنہ۔ شخصیات ہوگی 3 شعبان کو ٹیولپ سٹی میں بواسیر حضرت عباس نقوی صاحب کی رہائش گاہ، طاہر عباس نقوی صاحب، عمران نقوی صاحب کی رہائش گاہ پہ یہ جشن ہوگا، جس میں جناب حبیب رضا حیدری صاحب، غلام عباس کاظمی شادیوال سے